خان صاحب اس میں جو ایک انہوں نے منظوری دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، اور اطلاعات تو یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہونے والا ہے آپ کا جے یو آئی کے ساتھ جس میں باقاعدہ طور پر خان صاحب کا سائن بھی ہوگا اور مولانا فضل الرحمان کا سائن بھی ہوگا۔ واقعتاً معاملات آپ کے اتنے آگے بڑھ گئے مولانا کے ساتھ؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی مرضی سے ہی جو ہے ہم لوگوں نے باقی تمام جماعتوں سے جو ہے ہم نے جو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے۔ یہ اسد کیسر صاحب کے ذمہ لگا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ہے وہ کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ میں نے جو ہے جماعت اسلامی سے کیا تھا اور پیر پگاڑا صاحب سے جو ہے میں نے خود بات کی تھی، اور اسی طرح 3 جماعتوں کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور متحدہ کے علاوہ باقی ہر جماعت سے ہم نے جو ہے وہ ان کو انگیج کیا ہے، اور انشاءاللہ ساری جماعتوں کا مثبت جو ہے ہمارے ساتھ وہ بات چیت ہوئی ہے، اور مولانا صاحب انشاءاللہ ضرور اس میں حصہ لیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے کہ الیکشن کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، ڈاکہ مارا گیا ہے، اور عوامی مینڈیٹ کو بحال کیا جائے۔ لیکن کھوسا صاحب مسئلہ یہ ہے کھوسا صاحب کہ جہاں مولانا فضل الرحمان ہارے ہیں وہاں آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، تو ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مینڈیٹ چوری پہ مولانا فضل الرحمان کس پہ الزام لگائیں گے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے جو مولانا صاحب کے ساتھ معاملات ہیں وہ کس حد تک آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ صرف حکومت کو گرانا آپ کا واحد مقصد ہوگا، یا آگے چل کے کوئی لانگ ٹرم بھی آپ مولانا کے ساتھ کوئی پلان کر رہے ہیں کہ آگے کوئی حکومت ملتی ہے تو وہ اکٹھے مل کے چلیں گے؟ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جمہور کو عزت دیں۔ یہ تو بات کرنے والے خود ماشاءاللہ وہ یو ٹرن مار گئے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دیں۔ اگر ووٹ کو عزت دو والا جو ہے وہ اس پر قائم رہتے تو محترم نواز شریف صاحب سب سے پہلے کہتے کہ میں ہارا ہوا ہوں، اور ڈاکٹر یاسمین کو وہ مبارکباد پیش کرتے، جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے مبارکباد مجھے دی جیتنے پر، اور اسی طرح خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا ریحانہ ڈار کو مبارکباد دیتے۔ سر وہ آپ کو مبارکبادیں دینے کے چکر میں لگ جاتے تو پھر تو حکومت ان کی بنی نہ پاتی، اگر وہ مبارکبادیں دینے کے چکر میں پڑ جاتے تو آپ کی پھر تو ان کی حکومت ہی نہ بن سکتی، پھر تو حکومت آپ کی ہوتی۔ تو یہ مبارکبادوں والی بات تو میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ ہاں، تو بننی بھی نہیں تھی، بننی چاہیے بھی نہیں۔ دیکھیں، ابھی بھی کوئی حکومت کا دیکھیں، جب آپ کی morality shorn of morality is barbarity، یہ جو حکومت ہے کب ہم تسلیم کرتے ہیں اس حکومت کو؟ کون جائز اس حکومت کو سمجھتا ہے؟ نہ عوام سمجھتی ہے اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز حکومت ہے۔ یہ آپ نے مسلط کر دی ہے وہ لوگ جو ہارے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام نے، جنہیں مسترد کیا ہے آپ نے، ان کے سر پر جو ہے بٹھا دیا ہے ان کو۔ تو یہ جمہوریت کی بھی نفی ہے، یہ آئین کی بھی نفی ہے، یہ ریاست کی بھی نفی ہے۔ یہ تو آرٹیکل 6 میں سیدھا آتا ہے کہ آپ نے سبورشن کی ہے آئین کی، انحراف کی۔ تو کے آنے سے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اپنا جو ہدف ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس حکومت کی چھٹی، وہ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں، مجھے کوئی ایسا شائبہ شک نہیں ہے کہ اگر ہم باقی جماعتیں جو ہیں ان 3 کو چھوڑ کر ہم اکٹھے ہو جائیں اور ایک دفعہ ہم اگر اجتماعی طور پر ہم باہر نکل آتے ہیں تو لوگ آپ دیکھیں کتنے تنگ ہیں، اتنے لوگ کہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی یہ حکومت، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ بجٹ ذرا دیکھ تو لیں، بجٹ جو سونامی لا رہا ہے اس وقت، بجٹ کا جو آمد ہے، جو عوام پر یہ مزید مہنگائی ٹھونسنے جا رہے ہیں۔ کھوسا صاحب، پھر تو مہنگائی کی شرح میں تاریخی کمی ہو رہی ہے جو اعداد و شمار ہیں۔ یار کیوں مذاق کرتے ہو؟ یہ آپ کے سامنے جو کھبے سجے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کو کہو کہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کوئی جو ہے چیز کی قیمت نیچے آئی ہے، سبزی کی قیمت نیچے آئی ہے، دالوں کی قیمت نیچے آئی ہے، گھی کی قیمت نیچے آئی ہے، اناج کی قیمت نیچے آئی ہے۔ کھوسا صاحب کی شرح 34% سے کم ہو کر 11.74% پر آ گئی ہے۔
ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ ہوا میں, یہ ماشاءاللہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ ماہر ہیں فگریٹو جگلری کے, یہ الفاظوں کے ہیر پھیر کے بہت ماہر ہیں. یہ اس سے قوم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور نہ ہی اس کے میں تشفی اور تسلی ہوگی. ان کے کہنے سے کہ 24 سے 11 پر آ گیا ہے تو یہ مذاق کرنے والی بات ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے یہ بات, کس طرح سے آپ کے جو ہے ان کو یہ آنے تو دیں نا, ذرا بجٹ کو آ لینے دیں. 12 تاریخ کو دے رہے ہیں نا, ہمارا قومی اسمبلی کا سیشن بلایا ہے انہوں نے, تو دیکھتے ہیں آنے دیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بجٹ آپ پیش ہونے دیں گے. چونکہ خان صاحب نے تو جیل سے انسٹرکشن جو بھیجی تھی کہ ہمارے لوگ تیار بیٹھے اسمبلی کے اندر بجٹ پیش ہی نہیں ہونے دیا جائے گا. کیا تیاری آپ کی بجٹ کے اجلاس کے بارے سے؟ بجٹ اجلاس تو دیکھیں ٹھیک ہے, وہ شور شرابہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن یہ کر کے تو بلڈوز کر دیتے ہیں. ان کو کس چیز کا کوئی لحاظ شرم حیا تو ہے ہی نہیں. یہ جمہوریت کے نام پر یہ فسطائیت ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ بدقسمت. دیکھیے عمران خان نے تو سپریم کورٹ کو کہا, اپنا جو مختصر سا جو ان کو خطاب کرنے کی اجازت دی, اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جو سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بالکل, اور ان کے پیچھے جو بھی ہیں عوامل, یہ کوئی جمہوریت تھوڑی ہے. یہ بلڈوز کر کے پاس کر لیں بل, جو ہے فائنانس بل, یہ بجٹ پاس کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جتنا اہداف انہوں نے رکھا ہے وہ یہ آج کل خان صاحب کی پیپلز پارٹی سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد حکومت سے الگ ہو جائے گی تو حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. یہ پیپلز پارٹی سے اتنی امیدیں باندھ لینا یہ کوئی بہتر اپروچ ہے کیا؟ ہاں تو دیکھیں آج کیا ہوا ہے, اب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ سارے احتجاج کناں تھے کہ یہ جو ہے ڈیفامیشن بل نہیں ہونا چاہیے, اور سردار سلیم جو گورنر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے گورنر, وہ کہتے رہے کہ میں نہیں کروں گا دستخط جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اور اس کو جو ہے یہ جو گلا دبانے والی بات ہے اور یہ جو ہے تنقید پر آپ نے جو قدغنیں لگائی ہیں آئین کے متصادم ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے ایکٹنگ گورنر, حالانکہ میں خود گورنر رہا ہوں اور ایکٹنگ گورنر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے, ایکٹنگ گورنر راتوں رات شب خون مار کے اس بل کو دستخط کر دیتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ کیا آپ اس کے قائل ہیں, آپ کے یہ جو ہے ڈیفامیشن بل ہونا چاہیے, کیا یہ آرٹیکل اس کے برعکس ہے. پیپلز پارٹی نے تو پورا راستہ دیا مسلم لیگ نون کو یہ بل پاس کروانے کے لیے. گورنر صاحب نے خود سائن نہیں کیا اور اپنے سر سے اتارنے کے لیے چھٹی پہ چلے گئے, اور نون لیگ کو راستہ دے دیا کہ وہ آ کے بل پاس کروا لے, اور ایسا ہی ہوا. اچھا چلیں, میں تو اپنا جب میں جاتا تھا تو میں تو ایکٹنگ جو گورنر بعد میں بننا ہوتا تھا اسپیکر, میں اس کو کہہ کے جاتا تھا کہ بھائی صاحب آپ کے اختیارات ڈے ٹو ڈے صرف بزنس کے ہیں, آپ جو ہے گاڑیاں واڑیاں استعمال کریں, گورنر ہاؤس استعمال کریں, لیکن آپ نے اگر کوئی ایسا کیا ایکٹ ویکٹ کیا تو میں آ کے اس کو کالعدم قرار دے دوں گا. آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں, آئین روکتا نہیں ہے کسی گورنر کو جناب کے وہ قائم مقام گورنر کو کہ آپ کوئی سائن نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں سائن. آپ فکر نہ کریں, اگر میں تو ریورس کر دیتا تھا. اور یہ ایکٹنگ گورنر کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پورا, دیکھیں ایک تو یہ ویسے ہی فراڈ ہے, اس لیے فراڈ ہے کہ جب گورنر موجود تھا اور وہ اس کا ویوز پتہ ہے جینوئنلی, تو پھر ایکٹنگ گورنر کیسے اس کو بائی پاس کر سکتا ہے. ایک گورنر اپنے ویوز دے چکا ہے, پبلکلی دے چکا ہے, اور وہ نہیں کر رہا دستخط, تو پھر کیا یہ فراڈ نہیں ہے آن دا اسٹیچوٹ کہ آپ جو ہے وہ جاتا ہے تو آپ ایکٹنگ گورنر آ کے کر دیتا ہے, جس کا اختیارات جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بزنس چلانے کے نہیں بلکہ یہ ملی بھگت نظر آ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی نے اتنا راستہ دیا نون لیگ کو یہ بل پاس کروانے کے لیے, اپنے تحفظات کا اظہار کیا, پھر اپنا گورنر سائٹ پہ کیا, بل پاس کروانے کے لیے نون لیگ کو اتنا موقع دیا, تو یہ تو ہینڈ ان گلوز ہیں. آپ جو ان سے توقع کیے بیٹھیں گے پیپلز پارٹی انہیں چھوڑ دے گی, مجھے تو آپ کی یہ امید جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں لگتی. اچھا چلیں ریئلسٹک نہ بھی ہے تو بہرکیف اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ڈوبتے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ڈبوئیں, اگر وہ جو آگ لگی ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ نون جل رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو جلانا چاہتی ہے اور ختم کرنا چاہتی ہے, تو پھر خودکشی کرنے پر تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر کرنے دیں, بسم اللہ. پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی
یہ جو جماعتیں 3 جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے لیے خودکشی کی ہے، اس لیے کہ یہ اگر عوام کے مینڈیٹ کے ڈاکے پر جو ہے استوار شدہ حکومت کا اگر یہ حصہ بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اتنے برابر کے ہی شریک ہیں۔ تو ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مستثنا ہے ان چیزوں سے، جو کچھ جو ہے اس وقت حکومت نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کے بنی ہوئی حکومت ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ ہمیں کون سی اتنی خوش فہمی ہے؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بنیادی طور پر ان کے جو اختلافات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، یہ پرائیویٹائزیشن کے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مخالفت کرتی ہے۔ باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہی امید باندھنا کہ وہ راستہ بنائے گی اس حکومت کی چھٹی کا، تو پھر یہ وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات ہی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، چونکہ اب تک کی جو تحریک انصاف کی جو موومنٹ کی جو پروگریس ہے وہ تو بالکل بھی اس میں نظر ہی نہیں آ رہا آپ کچھ کر پائے ہوں۔ اسلام آباد میں جلسہ آپ نہیں کر سکے، پنجاب میں جلسہ آپ نہیں کر سکتے، اور آپ کو خود بھی پتا، آپ خود پنجاب سے ہیں کہ جب تک پنجاب نہیں نکلے گا کوئی بھی موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا چلیں دیکھیں، اگر ملک کو کوئی تباہی پہ تلا ہوا ہے تو اس کا ہم تو بولتے رہیں گے، ہم تو اپنا عوام کی جو ہے خواہشات اور امنگوں کے ترجمان بنے رہیں گے، ہم اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بے یقینی کی کیفیت میں اور اگر یہ سیاسی استحکام نہیں لاتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے اس سے معاشی استحکام آ جائے گا؟ اگر ان کے دبئی لیک میں ان کی دولتیں دبئی میں ساری پائی جاتی ہیں، اور اگر ان کے لندن میں جو ہے فلیٹس اور ان کے جو ہے محلات پائے جاتے ہیں اور دنیا ساری میں ہیں، تو پھر یہ کس منہ سے جاتے ہیں باہر جا کے پیسہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرو ہمارے پاکستان میں آ کے، جب یہ خود اپنا پیسہ باہر بھیج کر اور اپنی جو ہے ملکیتیں ساری جو ہے باہر کرتے ہیں، ان پہ کون اعتماد کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب نے تو جو ہے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی انتقام نہیں لینا عمران خان سے، ایک کے بجائے 2 AC وہاں پہ لگا دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سنیدے خان صاحب سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات کے لیے۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں نواز شریف سے کیوں کر ہم بات کریں؟ جو ہمارا ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا شخص ہے، آپ اس کا کہتے ہیں کہ ہم اس سے بات کریں؟ جو بادشاہت میں یقین رکھتا ہے کہ خود جو ہے امیر المومنین بن گئے، اپنی پارٹی کے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، سمدھی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے پاکستان کی عوام کو، اس کیس سے ہم بات کریں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ فارم 47 والوں کو گھس بیٹھیوں کو نکالیں، ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔